العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب ہے باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقة فجلس فیہا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص جہاں مجلس ختم ہوتی ہے وہیں بیٹھ گیا اور جس شخص نے حلقے میں کشادگی دیکھی تو وہ اس میں بیٹھ گیا، یعنی جو حلقہ تھا آدمیوں کا، سامعین کا، تو وہیں بیٹھ گیا کشادگی میں، یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی تھی تو وہ وہیں آگے بیٹھ گیا اور ایک جو ہے وہ مجلس کے اختتام پر وہ بیٹھ گیا۔ اس بارے میں باب ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ لوگ آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ تھے، تو اچانک کہ 3 آدمی آئے، پس 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک گئے، علی رسول اللہ، یعنی علی مجلسی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس رک گئے، یا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بھی آپ کی معیت میں موجود تھے، تو اچانک 3 آدمی آئے تو 2 آپ کی مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ ان دونوں میں سے جو ایک تھا اس نے حلقے میں کشادگی دیکھی تو پس وہ اس کشادہ جگہ پہ بیٹھ گیا، بس دوسرا تو وہ ان سب مجلس والوں کے پیچھے بیٹھ گیا، جو تیسرا تھا وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فراغت پائی فرمایا میں تمہیں 3 افراد کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، اور جو کشادہ جگہ دیکھ کر اس میں بیٹھ گیا تھا حلقے کے اندر، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ بہرحال جو دوسرا تھا اس نے حیا کی تو پس اللہ نے بھی اس سے حیا فرمائی، اور جو تیسرا چلا گیا تھا اس نے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ یہ علی سبیل المشاکلت، جو فعل اور جو لفظ اور جو کلمہ استعمال کیا گیا ان تینوں میں سے ہر ایک کے لیے مقابلے میں وہی لفظ اور وہی کلمہ، وہی فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو جو حلقے میں کشادگی دیکھ کر وہاں آ کر بیٹھ گیا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اللہ کی پناہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا اور آپ کی مجلس میں پناہ لینا یہ اللہ کی پناہ لینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں پناہ دی۔ اور دوسرے شخص جس نے حیا کی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے آ کر وہ بیٹھے، اس میں اس نے حیا محسوس کی اور پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا فرمائی، اس کو عذاب دینے سے حیا فرمائی۔ تیسرا جو تھا اس نے اعراض کیا آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے تو اللہ نے اس کو ثواب دینے سے اعراض کیا اور وہ ثواب سے اس کو محروم رکھا۔ تو قرآن میں
بھی اس طرح کے کلمات آئے ہیں علی سبیل المشاکلت، جزاء سیئات سیئات مثلھا، برائی کی جزا اسی کی مثل برائی ہے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تم اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ تو اب وہ پہلا جس نے برائی کی ہے وہ تو برائی ہے، لیکن اس کا بدلہ لینا وہ برائی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی برائی سے تعبیر کیا گیا۔ جس نے پہلے تکلیف دی ہے اس نے تو زیادتی کی ہے، لیکن اس زیادتی کا بدلہ وہ زیادتی نہیں ہے، لیکن جو اس عمل کی جزا تھی اس کو بھی اس عمل والے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو وہ اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی، تو دونوں طرف لفظ پناہ آیا ہے۔ تو یہاں اللہ کا پناہ دینا یعنی اس کے عمل کی اللہ نے اس کو جزا دی، اور وہ جزا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں پناہ دی، یعنی وہ رحمت سے نوازا۔ دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے بھی حیا کی، تو یہ اس کا حیا کرنا، اس کا جو بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو حیا سے تعبیر کیا گیا۔ وہ بدلہ کیا ہے کہ اللہ کا اس کو عذاب دینے سے حیا فرمانا، یعنی عذاب نہ دینا، یعنی مغفرت۔ پہلے کے لیے جنت ہو گئی، دوسرے کے لیے مغفرت ہوگی، نتیجہ اس کے لیے بھی جنت ہی ہوا۔ تیسرا جو ہے وہ اس نے اراد کیا تو اللہ نے اسے اراد کیا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ثواب سے اور جنت سے محروم رکھا۔ ثواب سے محروم رکھا، اگر منافق تھا تو پھر جنت سے محروم رہا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی علم کی مجلس کے پاس سے گزر رہے ہیں تو جتنا آپ کے پاس وقت ہے کوشش کریں اس مجلس میں حاضری دیں، اور اس مجلس میں کچھ دیر کے لیے شریک ہو جائیں۔ یہ اچھا عمل ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کے اندر جن دو افراد نے شرکت کی ہے، حاضری دی ہے، تو ان کے لیے یہاں اجر و ثواب کی خوشخبری اور بشارت ہے، اور جو نہیں بیٹھا اور چلا گیا ہے تو اس کا ذکر اس انداز سے کیا گیا کہ اس نے اراد کیا نبی کریم علیہ السلام کی مجلس علم سے تو اللہ نے اسے اراد کیا، اس نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی اسے رخ پھیر لیا۔ تو کوئی مجبوری نہ ہو تو مجلس علم کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ ایک تو علم میں اضافہ ہوگا، دوسرا عمل کی ترغیب ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو آپ کے اندر اس کی تصحیح ہو جائے، اور پھر اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے علم کا، پھر وہ بات آگے پہنچائیں گے تو اور اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ اب موجودہ دور کے اندر یہ رغبت وہ انتہائی کم ہو گئی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، اور خاص قرآن پاک میں اسی نام سے ایک سورت آئی ہے، اور اس کا آخری رکوع مکمل جمعۃ المبارک کے حوالے سے احکام اور تعلیمات پر مشتمل ہے، جس میں بڑے واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جب جمعے کے لیے، جمعۃ المبارک کے لیے اذان دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کا ذکر جو جمعے کا درس ہے، وعظ و نصیحت ہے، ذکر اللہ ہے، اس کو سننے کے لیے دوڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو، دنیاوی مصروفیات کو ترک کر دو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو وعظ و نصیحت سننے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اپنی مصروفیات چھوڑ کے، جان چھڑاتے ہیں کہ بس یہ اب جماعت کھڑی ہو تو پہنچ جائیں، اور پھر جب سلام پھیرے تو جلدی جلدی نکل جائیں، وہ مسجد کو قید خانہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ حال ہے عوام و خواص کا، اس میں ابتلا ہے۔ جس نے خود جمعہ پڑھانا ہے وہ تو پھر جانا مجبوری ہے نا وقت پہ، لیکن جب پڑھنا ہو پھر وقت پہ نہیں آئے گا۔ بھی آپ بے شک عالم ہیں اور آپ کو وہ وعظ و نصیحت جو ہونا ہے آپ کو پہلے سے اس کا علم ہے، تب بھی اللہ کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر وقت پہ آنا اور اس جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکتیں وہ پانا، اور پھر
مجلس علم میں شریک ہونا، بعض کا سنی ہوئی بات بندے کو ہوتی ہے یا معلوم ہوتی ہے، لیکن بعض مخصوص وقت کے اندر بندہ جب سنتا ہے، مخصوص آدمی سے سنتا ہے، تو مخصوص کیفیت میں بعض اوقات سنتا ہے، تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، تو بندہ اس سن کر وہ کمی کوتاہی اپنی دور کر لیتا ہے۔ ورنہ پہلے سے علم تو ہوتا ہے لیکن وہ کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے، تو یوں سننا وہ علم کا وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جمعہ تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس میں تو حاضری دینی ہے، اور وہ مجلس علم بھی ہے، اور علم کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ تو باقی اس کے علاوہ مختلف محافل ہوتی ہیں، تو اگر وہ محفل کوئی واقعتاً علم دین پر مشتمل ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ حاضری ہو جائے، یہ ہونی چاہیے۔ بس لوگ تو کہتے ہیں بھی لنگر چنگا پکا ہوا ہو، اچھا پکا ہوا ہو، دیگے شیگیں، اور تو پھر تو حاضری ہو جاتی ہے آسانی سے، پھر لوگ تو آ جاتے ہیں، آپ وہاں علم سکھائیں یا نہیں سکھائیں، لیکن اگر وہ لنگر نہ ہو، صرف علم سکھایا جائے تو پھر وہ رغبت نہیں ہوتی لوگوں کے اندر۔ یہ المیہ ہے کہ لنگر پہ لگا دیا گیا لوگوں کو، اب لنگر کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان منافقین کو یہ یقین ہوتا کہ اگر ہم نماز کے لیے اور فجر کے لیے مسجد میں جائیں گے تو وہاں ہمیں بکری کے 2 کھر اور 2 پائے ملیں گے، وہ بکری کا پایا اور کھر وہ ملے گا، اتنا بھی اگر انہیں یقین ہوتا ابھی اتنا نفع میں ملے گا دنیاوی، تو اس کو پانے کے لیے پھر ضرور حاضر ہوتے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو 100 روپیہ 200 روپیہ ملے گا، ہاں، تو پھر بھی ضرور حاضر ہوتے۔ تو اتنے بھی وہ امید نہیں ہے ان کو نفع کی، اس لیے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ایمان اتنا کمزور ہے۔ بہرحال علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کی رغبت ہونی چاہیے۔ ہمارے طلباء کو رغبت جتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مدرسہ بند ہی رہے، کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے، چھٹی ہو جائے، وقت سے پہلے چھٹی ہو جائے، پھر زیادہ چھٹی کر کے آئیں، پھر جب آ جائیں تو پھر بھی کلاس میں تھوڑا بہت باہر گھوم پھر لیں اور کچھ تھوڑا ایک آدھ پیریڈ مس ہو جائے۔ یہ شوق ہے علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کا۔ المیہ ہی ہے نا، ہر طرف جدھر دیکھتے ہیں بس دکھ ہی دکھ ہے، افسوس ہی افسوس ہے کہ وہ دین جو ہے اس کی طرف رغبت اور شوق اور ذوق وہ نہیں رہا، اور دنیاوی اپنی دلچسپیاں ہیں، اپنے مشاغل ہیں من پسند، ان میں گھنٹوں گزر جائیں تو پتہ نہیں چلتا، اور علم دین سیکھنا جو ہے وہ گراں ہوتا ہے نفس کے اوپر، اور شیطان بہکاتا ہے، پتہ ہے نا کہ یہ سیکھے گا تو کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ باب قول نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او آمن سامعین، یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کئی ایسے افراد ہیں جن کو بات پہنچائی جائے علم کی تو وہ زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جس نے براہ راست وہ بات علم کی سنی ہے۔ اس حوالے سے روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا اور کہا کہ قعد علی بعیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے، امسک انسان بختامہ و بزمامہ، ایک شخص نے آپ کے اونٹ کی یا اونٹنی کی لگام یا نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ یہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ مینا کے میدان میں جمرات کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اب ایک صحابی نے آپ کی اونٹنی کی نکیل وہ پکڑی ہوئی تھی، آپ اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور حاضرین آپ کے ارد گرد تھے مینا کے اندر۔ آپ نے فرمایا ایو یوم ھذا، سامعین سے فرمایا یہ کون سا دن ہے
تو فسکتنا، تو ابو بکرہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، کیونکہ قربانی کا دینا یہ تو سب کو پتہ ہے، اب آقا پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم خاموش ہو گئے۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ اس کا جو معروف نام ہے یوم النحر، اس کے علاوہ کوئی اور نام اس کا ارشاد فرمائیں گے، کوئی اور نام رکھیں گے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، واقعی آج قربانی کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایو شہری، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، یہ نہ کوئی کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش ہو گئے۔ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ تو سب کو معلوم تھا، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کو پتہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، واقعی ذوالحجہ ہے۔ تو ان کو بتایا کہ یہ قربانی کا دن ہے، اور یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کیا تاکہ وہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ جب پوچھا جائے گا کہ ہاں جی کون سا دن ہے، سارے متوجہ ہوں گے۔ پھر سب نے دیکھا بھی یہ قربانی کا دن تو سب کو ہی پتہ ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو شاید کوئی اور آپ کے نزدیک اس کا نام ہے، تو آپ اس نام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، تو سارے خاموش ہو گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا کیا؟ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے تصدیق کر دی، خود بتایا ہے اور پھر وہ تصدیق کی ہے، اور امام بخاری اس حوالے سے بھی بات پیچھے سے چلا کر آ رہے ہیں کہ تصدیق کر دینا۔ تو وہ تصدیق کر دینا اور جو ہے وہ بیان کر دینا یہ برابر ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو کیونکہ مہینہ ذوالحجہ کا تو سب کو پتہ تھا، اور حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو حج کو تو پتہ ہی ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو انہوں نے سمجھا شاید کوئی اور آپ اس کا نام ارشاد فرمائیں گے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ سب نے تصدیق کی۔ تو یہ قربانی کا دن ہے اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ یہ سرزمین مکہ المکرمہ، حرم کی زمین ہے، جگہ حرم والی، اور مہینہ ذوالحجہ کا اور دن قربانی کا۔ قربانی کا دن بھی بڑا عظیم دن ہے، اور مہینہ ذوالحجہ کا حج والا مہینہ جس میں حج پڑھا جاتا ہے یہ بھی عظیم مہینہ ہے، اور یہ جگہ حرم والی یہ بھی عظیم جگہ ہے، اور ان کی حرمتیں قطعی ہیں، اس جگہ کی حرمت بھی اور اس مہینے کی حرمت بھی اور اس دن کی حرمت بھی وہ منصوص ہے اور قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، جان مال عزت، یہ تینوں چیزیں تمہارے مابین آپس میں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت ہے تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر کے اندر، تمہارے اس دن کی یعنی قربانی کے دن کی، تمہارے اس مہینے میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں، تمہارے اس شہر میں یعنی شہر مکہ میں۔ تو جس طرح مکہ حرمت والا ہے، جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح قربانی کا دن حرمت والا ہے، مسلمان کی جان اور مال و عزت بھی اسی طرح حرمت والی ہے۔ اور فرمایا کہ چاہیے کہ جو حاضر ہے اور جس نے براہ راست مجھ سے یہ بات سن لی ہے وہ آگے غائب تک پہنچا دے، جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک یہ میری باتیں اور میرا جو خطبہ سنا ہے تم نے یہ پہنچا دیں۔ فن شاہدہ، اور جو حاضر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچا دے میری بات کو اس شخص تک جو اس حاضر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو اور زیادہ اس کے معنی مفاہیم اخذ کر کے آگے بتانے والا ہو۔ تو بعض اوقات ایک دیہات سے کوئی صحابی آئے ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی بات سنی اور پھر انہوں نے آگے بیان کر دی، تو اب سننے والا بعض اوقات اتنا فہم والا، اتنا دانشمند اور اتنا
اجتہاد کا ملکہ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کے الفاظ یاد کر لیے، آگے پہنچا دیے، آگے وہ بات پہنچ گئی اس شخص تک کہ جس میں اجتہاد کی، استنباط کی صلاحیت تھی، اس نے بہت سارے مسائل اس سے نکال کے آگے لوگوں تک پہنچا دیے۔ تو یوں وہ دین وہ جو سمٹا ہوا تھا اس آپ کی مختصر سی حدیث کے اندر، وہ آگے پہنچا اہل تک، اور اس جو خالص اہل تھا اس نے آگے اس کو پھر مزید کھول کے پھیلا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کو اس پہ گواہ بنایا کہ ہاں بھی بتاؤ، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور کیا؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ کو بھی گواہ کیا ہے، اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ توجہ سے علم کی بات سنی جائے اور پھر وہ بات آگے پہنچائی جائے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کی جان اور مسلمان کے مال اور مسلمان کی عزت کی حرمت وہ قطعی ہے، اور اسی طرح یہ حرمت ہے جس طرح ذوالحجہ کی اور قربانی کے دن کی اور مکہ المکرمہ کی حرمت ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ آپ ذوالحجہ کی اور قربانی کے دن کی اور مکہ المکرمہ کی حرمت کی پاسداری تو کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں نا، تو مسلمان کی جان، مال اور خصوصاً عزت کا بھی اس طرح احترام کرتے ہیں۔ وہ تو بس چلے تو مسلمان کی عزت اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، کسی پہ الزام تراشی کر دی، جھوٹا بہتان باندھ دیا، اور کسی کی کوئی عیب مل گیا ہے تو اس کو اچھال دیا۔ پتہ نہیں وہ کیا ہے دل کے اندر، وہ جو حسد بیٹھا ہوا ہے، جو بغض بیٹھا ہوا ہے ایک مسلمان کا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کا کینہ اور بغض پیدا نہ فرما۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن وہ دل میں بغض پال رہے ہیں، اور وہ بغض انہیں مجبور کر رہا ہے، اور وہ دوسرے کے بارے میں اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ بے حد افسوس ہے، بعض لوگ آڑ بناتے ہیں دین کو، اور جو علماء دین ہیں ان کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر ایسے لوگ جو مناظر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے دل کے تزکیہ نفس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تکبر حسد کینے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، حساب و کتاب، ایک ایک بات کے بعد وہاں پرسش ہونی ہے، جزا سزا ہونی ہے، اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ بس وہ معاشرے میں اپنی فوقیت، اپنی برتری اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، ہم جو کہیں وہ مانا جائے، اور وہ پھر علمی اختلاف کی بنیاد پر وہ دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہت ساری صورتیں ہیں نا دوسروں کی عزت کو پامال کرنے کی۔ تو جو دینی لوگ ہیں وہ دین کو آڑ بنا لیتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ براہ راست ایسے ہی حملہ کر دیتے ہیں دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے۔ اور خواتین ہیں خاص طور پر، تو ان کو تو سد بودھی نہیں ہے، بس جو آیا دوسرے کے بارے میں بول دیا۔ اب اس نے ہماری جو ساس ہے، ہماری جو بہو ہے، ہماری جو نیند ہے، فلاں ہے، اس نے جادو کیا ہوا ہے، اس نے طویل اس نے وہ ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، اس نے ہمارا کاروبار کر کیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو اس نے وہ یرغمال بنا رکھا ہے۔ بس اس طرح عورتوں میں بہت زیادہ یہ وسوسے اور ان کے اوہام اور ایسی بے بنیاد باتیں اور ان کے ذہنوں میں ہیں، عقیدہ وہ پختہ نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو یہ ان کی باتیں پھر وہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور آج کل جنا وہ جیسے عورت کے اس کے پیچھے لگ گئے ویسے کے ویسے۔ کم لوگ ہیں نا سمجھدار ہوں، جو عورت کی تفہیم کریں اس کو سمجھائیں بھی نہیں، یہ غلط بات تم کہہ رہی ہو، جیسے عورت نے کہا پیچھے ویسے ہی لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد
مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میرے بعد اگر مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور مسلم کی روایت میں فرمایا کہ دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ رونما ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ سنی سنائی باتیں عورتوں کے پیچھے لگ کے اور بدگمانی کی بنیاد پر دوسرے کے بارے میں غلط سوچ کر پھر اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر عام ہے۔ عوام بھی اور خواص کا بھی اس میں ابتلا ہے۔ بڑی تعداد میں علماء ہیں جن کو اسلام کے دفاع کی کوئی فکر نہیں، لوگوں کی بدعملی کی کوئی پرواہ نہیں، بد اخلاقی کی کوئی پرواہ نہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، لوگ بگڑ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، لوگ ملحد بن رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بس اپنے ان کے وہ مخصوص ایک دائرہ ہے، وہ علمی اختلافات، جو اسے اختلاف کرے گا بس پھر اس کی خیر نہیں ہے، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے ہو جائیں گے کہ جیسے کہ یہ پورے طور پر 100% ہدایت پر ہیں، ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، دوسرے کی غلطیوں پر ان کی نظر رہتی ہے، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، اور یوں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑا سخت کلام کیا کہ اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، دوسروں پہ محض تنقید اور اپنی برتری اور فقیہت کو لوگوں کے اندر وہ ظاہر کرنے کی کوشش۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ناراضگی ہو تو صلح کروا دیا کرو، اور چنگاری وہ بغض کی جہاں ہوئی ہے وہیں پانی بجھا کر صلح کا تو اس کو بجھا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں جو اس مضمون پہ مشتمل ہیں، عفو درگزر کریں، صلح کروائیں۔ لیکن یہاں جو عجیب صورتحال ہے، تو سگے بھائی، ویسے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مومن جو ہے وہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، لیکن اس کو خبر پہنچتی ہے مشرق والے کو کہ مغرب میں جو میرا مومن بھائی ہے تو وہ تکلیف کے اندر ہے، تو اس کو وہاں بیٹھے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک جسد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک بدن کی طرح ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو برا جسم محسوس کرتا ہے، سال میں ہو تو برا جسم محسوس کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح بخاری مسلم کی اسی مضمون کے اور احادیث بھی ہیں۔ تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت زدہ دیکھ کر وہ ناگواری محسوس کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت کو دور کیا جائے، اور وہ اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو سگے بھائی، وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، فائر مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جائیدادیں چھین لیتے ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ کچہریوں میں چلے جائیں تو کتنے بھائیوں کے آپس میں کیس چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب عورتیں گھروں میں آ جاتی ہیں، بیویاں آ جاتی ہیں، پھر وہ بیوی پیچھے فائر کر رہی ہوتی ہے، آگے شوہر ہوتا ہے، اور شوہر کو آگے رکھ کے پیچھے سے فائر وہ چلا رہی ہوتی ہے، اور شوہر اس کا آدھا کار بن کے تو جو اپنے رشتے ہیں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تو وہ ان کو کاٹ رہا ہوتا ہے کینچی کے ساتھ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور رحموں کو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ رشتے کو کاٹنا یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ حدیث کے مطابق جو ہے وہ جو رشتے کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے، اور کتنے اس حوالے سے فضائل آئے ہیں، ترغیبیں آئی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، لیکن وہی ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، بیوی کے پیچھے لگ کے، کسی اور دوست کے پیچھے لگ کے، کسی اور تعلق دار کے پیچھے لگ کے دوسروں کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں، دوسروں کے جان لے لیتے ہیں، دوسروں کا مال چھین لیتے ہیں۔ یہ کوئی حرمت کا پاس ہی نہیں ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پورے مجمع کے اندر اس بات کو اونٹنی پہ بیٹھ کے اور بلند مقام پہ بیٹھ کے واضح طور پہ اس کو کھول کے بیان کیا، اور آگے پہنچانے کا حکم فرمایا کہ آگے پہنچا دو، میری ساری امت تک یہ بات پہنچ جائے، قیامت تک کے مسلمانوں کے کو یہ معلوم ہو
کہ مسلمان کی جان مال عزت کی حرمت وہ اسی طرح ہے جس طرح شہر مکہ کی، اور جس طرح قربانی کے دن کی، اور جس طرح ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو ہر لحاظ سے سمجھایا ہے، ہر لحاظ سے نصیحت فرمائی ہے، اور ہر لحاظ سے ہمیں پاکیزہ رہنے کا درس دیا ہے، لیکن امت نبی کی باتوں پہ توجہ ہی نہیں کرتی، بس زبان پہ نعرے ہیں نبی کی محبت کے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو احکام ہیں، ان کو نہ سیکھنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان پہ عمل کرنے کی پرواہ ہے، بس وہ اس حوالے سے غفلت ہی غفلت ہے۔ احکام شرع کی اور نبی کریم علیہ السلام کے احکام اور تعلیمات کی جس طرح پائمالی ہو رہی ہے وہ کوئی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ہدایت عطا کرے اور مسلمان کی جان مال عزت کی حرمت کی پاسداری کی توفیق دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ اور آئندہ سے آپ اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں اور اپنے یہ معاملات ختم کر دیں۔ چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کا بلاوا کب آ جائے۔ یہ مسلمان کا کینہ اور بغض لے کر، حسد لے کر یہ آپ دنیا سے جاؤ گے، قبر میں یہ حسد کینہ لے کے جاؤ گے۔ تو اپنے قلوب کو پاکیزہ بنائیں، صاف ستھرا کریں۔ مال یہیں رہ جانا ہے، مالوں کی خاطر جھگڑے نہ کریں۔ تھوڑا بہت مال ہے تو سمجھے میں نے صدقہ کر دیا، چھوڑ دیں۔ اور جو اصحاب علم لوگ ہیں وہ بھی ذرا سوچ لیں کہ آپ نے جب سے شعور سنبھالا ہے، آپ نے کتنی دفعہ کسی بات کو غلط سمجھا اور آپ کے علم میں وہ بات غلط تھی، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ تحقیق یہ ہے، درست بات یہ ہے، میں اتنی دیر غلطی پہ رہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آخری مرحلے میں جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں، اگر آپ کو مزید زندگی ملے تو آپ کی تحقیق اور آگے نکلے، تو پھر آپ کو مزید پتہ چلے کہ جس بات پہ میں اب ہوں یہ بھی غلطی ہے، تحقیق اور ہے۔ تو یوں تحقیقات کا سلسلہ وہ آگے چلتا رہتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ظنی باتیں اور جن میں احتمالات ہیں، گنجائشیں ہیں، وہ پورا علم نہیں ہوتا، اوپر تک مکمل کتب پڑھی نہیں ہوتی، اختلافات کا اوپر علم نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے اکابر کے اندر یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، تو وہ اس مسئلے میں اختلاف کرنے والے صاحب علم پر سخت حکم لگاتے ہیں۔ پھر وہ جو ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو گیا، پھر وہ ختم نہیں ہوتا، پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں اس بغض کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ یہ 100% کوئی آپ کا ذہن رکھتا ہو تو آپ اس کو مسلمان سمجھو گے اور آپ اس کی عزت کا حرمت کا پاس کرو گے۔ تو اگر کوئی آپ سے اختلاف رکھتا ہے تو پھر آپ اس کو برا جانو گے۔ تو صحابہ کے تو اختلافات تھے، ائمہ مجتہدین کے اختلافات تھے، فقہاء کے اختلافات تھے، اب بھی ان کے ماننے والے آگے جو علماء ہیں ان کے اختلافات ہیں۔ تو آپ کیا اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ ان کے نظریے پہ نہیں چل رہے، تو وہ آپ کے بارے میں یہی رویہ اختیار کریں، ان کے پاس منصب ہو، ان کے پاس اقتدار ہو، ان کے پاس اختیار ہو، اور وہ آپ کی عزت کو تہس نہس کر دیں، پھر آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جیسا کر رہے ہیں ویسا آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس اب اقتدار ہے اور آپ دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں تو ایک وقت آ جائے گا کہ پھر کوئی دوسرا صاحب اقتدار آپ کو لتاڑے گا، اور یہ بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا، الا یہ کہ آپ معافی مانگ لیں اور اس کو راضی کر لیں، ورنہ دنیا میں یا کم از کم آخرت میں تو لازماً اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور وہ بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس پر اس کے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو، اس کی جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس کی حق تلفی کی ہے اور اس کا اس کے اوپر حق ہے، اس دن کے آنے سے پہلے معافی مانگ لے یا حق ادا کر دے۔ جس دن آدمی کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اور وہاں حق کی ادائیگی پھر کہاں سے کرے گا؟ اپنی نیکیوں کے ذریعے نیکیاں دے گا اس کو، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، حقدار باقی ہوئے تو پھر ان کے گناہ اپنے سر لے گا، اور اس طرح وہ جہنم رسید ہوگا۔ تو اس حوالے سے ڈرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ جو علم ہے یہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ پہلے علم ہے اور پھر بولنا ہے، پہلے علم ہے پھر عمل کرنا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَّا اللَّهُ، خوب اچھی طرح یہ بات جان لو اور اپنے ذہنوں میں پوری طرح راسخ کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو فبادہ بالعلم، اللہ نے علم کے ساتھ ابتدا فرمائی۔ تو جو عقائد ہیں ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے، تو ایمان کا تعلق وہ علم کے ساتھ ہے۔ صحیح علم ہوگا تو اس کی بنیاد پہ جو عقیدہ آپ نے اختیار کیا وہ بھی درست ہوگا، اور علم میں کمزوری ہوگی اور خامی ہوگی تو اس کی بنیاد پہ جو عقیدہ آپ اپنائیں گے اس میں بھی وہی خامی اور کمزوری ہوگی۔ تو قول سے پہلے، عمل سے پہلے علم حاصل کریں، پھر بولیں اور پھر عمل کریں۔ اور آگے فرمایا ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے علم کا وارث بنایا ہے۔ من اخذہ، اور جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث سے وافر حصہ حاصل کیا۔ اور جو شخص کسی راستے پر چلا تاکہ اس راستے پر چل کر علم کی تلاش کرے، علم کو طلب کرے اور علم حاصل کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شکل میں مکمل حدیث کا ذکر نہیں کیا، ترجمۃ الباب یعنی باب کے عنوان کے تحت انہوں نے اس حدیث مبارکہ کے بعد جملے وہ یہاں ذکر کر دیے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے علم کا وارث بنایا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام وہ تو تشریف ہی اس لیے لاتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں جو علم دیا گیا ہے وہ علم آگے اپنے غلاموں کو اور اپنے امتیوں کو اور بندوں کو پہنچا دے۔ تو جو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معلم بن کر بھیجے گئے، اللہ سے انہوں نے علم لیا اور آگے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، کیونکہ رسالت کا مطلب ہی یہی ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ کہ ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے ظاہری زمانے کے افراد کو، بندوں کو براہ راست علم سکھاتے ہیں، اور ان کے ہم زمانہ ان کے اصحاب ان سے علم سیکھتے ہیں۔ پھر کسی نے زیادہ علم حاصل کیا، کسی نے اس سے کچھ کم حاصل کیا، یوں علم میں لوگوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ پھر وہ علم انبیاء سے سیکھ کر ان کے اصحاب آگے وہ علم پہنچاتے ہیں، اور وہ انبیاء کی میراث جو انہوں نے حاصل کی، تو کسی نے زیادہ حاصل کیا علم تو اس نے زیادہ میراث پا لی، کسی نے کم حاصل کیا تو اس نے کم میراث پائی۔ تو علم کی شکل میں جتنی میراث ان اصحاب کو ملی ہے، نبی کے اصحاب کو، انہوں نے پھر آگے اس کو منتقل کیا۔ اس طرح ہر طبقے اور ہر زمانے کے علماء پہلوں سے سیکھتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ صحابہ نے سیکھا، تابعین تک پہنچایا، تابعین نے سیکھا، آگے تبع تابعین تک پہنچایا، انہوں نے سیکھا، انہوں نے آگے پہنچایا، اور اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب جو سیکھ کر آگے سکھاتے ہیں، متعلم بن کر آگے معلم بنتے ہیں، شاگرد بن کر آگے استاد بنتے ہیں، تو یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے، تو انہوں نے انبیاء کی میراث کو پایا ہے۔
یہاں وہ نہیں ہے جو علم میراث کے جو عام اصول و ضوابط ہیں کہ بھئی یہ اصحاب فرائض ہیں، یہ اسبات ہیں، یہ ارحام ہیں، اور اس کو جناب چھٹا حصہ مل جائے گا، اس کو چوتھا حصہ مل گیا، اس کو جناب آٹھواں حصہ مل گیا، اس کو آدھا حصہ مل گیا، اور یہ مقررہ حصے ہیں، بس یہی ملنے ہیں۔ تو اس میراث میں ایسا کوئی نہیں ہے، وہ تو مال کی میراث ہے نا، جس میں حصے متعین ہیں۔ یہاں تو آپ کا جتنا ذوق ہے، جتنا شوق ہے، اور جتنی آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہے، اس حساب سے آپ انبیاء کی میراث حاصل کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اب یہ انبیاء کی جو میراث ہے، اس کی ہمارے ذہنوں میں کوئی وقت یا عظمت نہیں رہی اتنی زیادہ۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مختلف قسم کے جو ادارے جو تعلیم دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اب ان میں کتنی تعداد میں لوگ وہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کتنے اس کے سرکاری سطح پر اہتمام کیے گئے ہیں، کتنا لوگوں کا اس کے اندر رجحان ہے اور لوگوں کا شوق ہے، اور لوگ وہ سیکھنے کے لیے کتنا سرمایہ لگاتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی عمر لگاتے ہیں، کتنی محنت اس پہ لگاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو نبیوں کی میراث ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس طرف لوگوں کا رجحان کتنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ تعلیم، یہ بعض لوگ اس کو دینی تعلیم کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا محتاط ہونا ہوگا اس حوالے سے کہ دین کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جو مدرسے سے پڑھا ہے، مدرسے سے پڑھ کے پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اعلیٰ تعلیم تو یہی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، باقی جتنی بھی تعلیمیں ہیں وہ ایسے اعلیٰ نہیں ہیں، وہ ایسے کم تر ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو اس سے کم تر تعلیم تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ بہرحال میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو رجحان پیدا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں علم کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، بہت زیادہ اس کی انواع ہیں، تو ایک بندہ سارے علوم حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ ایک مخصوص علم حاصل کرتا ہے، پھر اس حوالے سے آگے اس کا اپنا وہ سلسلہ بڑھاتا ہے۔ تو اب جس طرح یونیورسٹی کی تعلیم کو لازم سمجھا جا رہا ہے کہ ہر مدرسے والا اور درس نظامی پڑھنے والا جب تک وہ تعلیم نہ پڑھے تو اس کو ادھورا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یونیورسٹی والا دین کا علم نہ پڑھے تو اس کو ادھورا نہیں سمجھا جاتا، وہ اپنے فن کے اندر کامل ہے۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اگر وہ کوئی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں بھی پڑھتا اور اس کو انگلش نہیں بھی آتی اور اس کو سائنسی علوم نہیں بھی آتے، یہ قرآن و سنت کا جو اصل مقصود ہے تزکیہ نفس اور اصلاح عقائد و اعمال، تو اگر وہ پورے طور پر اس علم کو اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے اور پوری اس پہ توجہ دیتا ہے، پوری اس میں محنت کرتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر اس میں وہ مشغول ہو جاتا ہے سکھانے کے اندر، اور اس کو اسی کا زیادہ تجربہ ہے اور اس میں اس کے غور و فکر ہے، تو وہ اس علم کے اندر آگے بڑھے گا اور وہ جو معاشرے کے اندر خیر پھیلائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں جو یونیورسٹی میں چلا گیا تو وہ کم امکان ہے کہ وہ اتنی خیر معاشرے میں پھیلا سکے، اور اس کے بعد یونیورسٹی کا علم نہیں ہے تو یہ اس کے اندر خامی نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ اتنے شعبہ جات ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہر طرف کریں گے تو آپ کسی بھی فن میں ماہر نہیں بن سکیں گے۔ تو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے فنون کے اندر ماہرین ہونے چاہیے، تو کیا علم دین میں ماہرین نہیں ہونے چاہیے؟ اور وہ ماہرین کیسے پیدا ہوں گے کہ یہاں جو طالب علم ہے دونوں طرف اگر ٹانگ اڑاتا ہے، ایک ٹانگ اس کی مدرسے میں، ایک ٹانگ اس کی یونیورسٹی میں ہے، تو بتائیں وہ کوئی اچھا قابل بن سکے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جس نے مکمل پوری محنت سے اور پورے شوق ذوق سے یہ علم دین سیکھا ہے تو وہ کئی یونیورسٹیوں والوں سے آگے ہوگا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے قلیل، کوئی مثال آپ دے لیں کہ جناب وہ نے مدرسے میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، اور دونوں میں جو ہے نا وہ اس کی صلاحیت بہت اچھی تھی، تو وہ کوئی شاید بڑا کوئی ذہین ہو، بڑا قابل ہو، بڑا اور محنتی بھی ہو، اور وہ کوشش کر کے ممکن ہے کہ وہ اس تک پہنچے، ورنہ عمومی طور پر جو باقاعدہ مدرسے میں پڑھے گا اور پوری محنت سے پڑھے گا، پوری اس پہ توجہ دے گا، وہ اس علم میں آگے ہوگا۔ تو اب آپ پہلے اپنا وہ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے معاشرے کے اندر، پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ آپ نے امامت کرنی ہے، آپ نے خطابت کرنی ہے، آپ نے
علوم دینیہ کی تدریس کرنی ہے، اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، دینی شعبہ جات اگر آپ نے اختیار کرنے ہیں، تو پھر اس علم کے اندر آپ کو آگے ہونا چاہیے، اس میں آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اس میں آپ کو وہ کامل ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا علم اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی آپ کی کمزوری نہیں ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس گاؤں میں یا شہر میں رہ رہے ہیں، تو وہاں آپ اپنی زبان کے اندر اردو زبان آپ اچھی جانتے ہیں اور آپ اردو زبان میں پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں دوسرے لوگوں بھی جانتے ہو۔ ہاں، اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے، برطانیہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے انگلش بھی آنی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آپ صحیح تبلیغ کر سکیں اور ان کے لب و لہجہ میں آپ ان کو سمجھا سکیں، اس سے وہ زیادہ انس ہوتا ہے سننے والوں کو۔ جب آپ نے رہنے ایک دیہات کے اندر ہے اور ایک شہر کے اندر ہے اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو پھر آپ وہ انگلش اور یہ دوسری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ اس میں کمزوری کر لیں اور اپنے آپ کو کمزور کر لیں، اور پھر آپ جناب وہ فارغ ہو گئے اور بعد میں آپ صحیح رہنمائی کسی کی نہیں کر سکتے، آپ کو فقہ کے اندر کوئی صلاحیت اور ملکہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے اندر آپ کو کوئی زیادہ دسترس نہیں ہے، اور آپ وہ قرآن و سنت کے ذریعے آپ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہر طرح کی آپ وہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں۔ یہ صرف ڈگری کا جو شوق ہے وہ صرف ملازمت کے حصول کی وجہ سے ہے، یا پھر لوگوں کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو میرے پاس ڈگری ہوگی، میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا، یا ایم فل کی میرے پاس ڈگری ہوگی تو لوگ اس کو سراہیں گے، لوگ اچھا سمجھیں گے، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ علم اگر پڑھتے ہیں تو وہ شعور بڑھتا ہے، تو کیا دین کا علم ختم ہو گیا ہے؟ اب آپ نے ساری حدیثیں پڑھ ڈالی ہیں، سارے قرآن کی آیات اور تفسیر ساری آپ نے پڑھ ڈالی ہے، اگر اس میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا شعوری لیول نہیں بڑھتا، اور آپ انگلش پڑھتے ہیں تو آپ کا شعوری لیول بڑھتا ہے۔ تو جو آپ سیکھ رہے ہیں تو پہلے مقصد آپ دیکھیں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، تو جو کام کرنا ہے پھر اس کام کے جو تقاضے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہ چیز حاصل کریں۔ تو جب آپ نے علمی شعبے میں کام کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ علم کامل ہونا چاہیے جس کا آپ کے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو کاش ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ بھی بس فلاں ڈگری ہو، پھر آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، بس ڈگری پاس ہو۔ تو کتنے پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ ہولڈر ہیں، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہیں، تو ان سے بات کریں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا بھی ان کے پاس کوئی اتنی کوئی خاص تعلیم ہے، صحیح طرح سے وہ بات نہیں کر سکتے، اور ان کا جو نالج ہے وہ کوئی اس میں کوئی وسعت نہیں ہوتی، اور دین کی بعض اوقات جو ہے نا وہ بنیادی باتوں کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ یہ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے، یعنی اس طرح کا رجحان ہو گیا ہے کہ بس یہ اچھا انگریزی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمارے مدارس کے لوگوں کو عربی نہ آئے، عربی کتابوں کے ترجمہ کرنا نہ آئے، تو وہ انگلش کو زیادہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا وہ ایک معاشرے میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھی جس کو انگلش کے 4 لفظ آتے ہیں تو وہ سمجھا جاتا ہے بھی یہ اس کے پاس بڑا علم ہے۔ تو پھر تو جو انگریزوں کے بچے ہیں اور جو انگریزوں کے جو دیہاتی لوگ ہیں اور جو ان کے ان پڑھ لوگ ہیں اور ان کے جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی انگلش بولتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک محفل ہے، ایک پروگرام ہے، اور اس میں ایک عالم دین بھرپور انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ معاشرے کے تقاضوں پر بیان کرتا ہے، اور ایک بندہ آ کے 2-4 لفظ انگلش کے بول دیتا ہے کہ اس کو بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہیں کتابوں کے ترجمے آگے رہ کر تو وہ ترجمے پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث جہاں ہم بیان کر رہے ہیں یہ باقی کتابوں میں آئی ہے، یہاں اجمال کے ساتھ آئی ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، یہ لفظ یہاں پر ہے، وہاں پر یہ لفظ یہ اس طرح آیا ہے، وہاں اس معنی میں آیا ہے۔ تو جب تک وہ متعدد طرق کے لحاظ سے اس حدیث کو نہیں جانتا تو وہ اس حدیث کی کامل صحیح وہ تشریح نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ تراجم لے کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور کوئی وہ میتھ کا پروفیسر ہے، وہ اوپر بیٹھ گئے ہیں میڈیا کے اوپر ترجمے والی کتابیں لے کے، اور وہ اس وقت بڑے اسکالر ہیں کیونکہ وہ انگلش بولتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ انگلش کی اہمیت ہے کیونکہ انگریز کے غلام رہے ہیں نا، تو وہ انگریز سے مرعوب ہیں، اس کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، تو اس لیے جو 4 لفظ انگلش کے بولے اس کو کہتے ہیں بھئی یہ ہے اسکالر۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے اور یہ جہالت کی بات ہے کہ آپ نے
علم کی بات کی نہیں ہے تو اس کے انگلش کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ زبان ہے. انگلش والے کو عربی بولنی نہیں آتی یا عربی میں مہارت نہیں ہے تو یہ اس کے لیے کوئی نقص نہیں ہے اس کے اسکالر ہونے میں. اور جو عربی جاننے والا ہے اور قرآن و سنت کا سچا صحیح عالم ہے تو اب اس کو انگلش نہیں آتی تو یہ اس کے لیے نقص ہے. یہ ہماری کم فہمی ہے اور ہماری یہ کم علمی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے. تو آپ صحیح طور پر پورے ذوق سے، شوق سے، تندہی سے، محنت سے آپ علم دین سیکھیں اور اپنے آپ کو اس میں مضبوط بنائیں. اس کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے کہ اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے اور یہ میرے لیے دینی کام چیز یہ معاون ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں. لیکن ویسے اگر آپ کہیں تو وہ تو کوئی بھی آپ فن سیکھیں گا، کوئی بھی سیکھ لیں، فزکس سیکھ لیں، کیمسٹری سیکھ لیں، بایو سیکھ لیں، میتھ سیکھ لیں، کمپیوٹر سیکھ لیں تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو معاونت مل جائے گی. تو پھر آپ سارے علوم سیکھیں گے، اتنی عمر کہاں سے لائیں گے؟ تو نہیں ممکن ہے نا کہ سارے کے سارے سیکھ سکیں. تو اصل جو علم ہے پہلے وہ سیکھ لیں اچھی طرح سے. بس وہ ہے تو اس کے بعد جس کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں اور واقعی اس کی ضرورت ہے بس وہ سیکھیں. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی ڈگری ہوگی تو لوگوں میں میری واہ واہ ہو گئی اور لوگ کہیں گے یہ بڑا ڈاکٹر ہے، میرے اشتہار پہ ڈاکٹر لکھا جائے گا. یہ کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کے اپنے نفس کی خواہش ہے اور آپ اپنے نفس کی خواہش کے لیے آپ اتنا بڑا جناب وقت لگا رہے ہیں، محنت لگا رہے ہیں اور آپ سرمایہ لگا رہے ہیں اور جس کا آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو اس وقت علم اٹھ جانے کی جو وجہ کہ علم اٹھ جائے گا نا جو فرمایا، تو اس کے اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیمی علم حاصل کریں گے اور دین کا علم جو ہے برائے نام، بس درس نظامی کا وہ امتحان پاس کر لیا، تنظیم المدارس کا چلو جی اس کے پاس سند آ گئی ہے، یہ بھی عالم دین ہے، اور ادھر جناب اس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے. نہ وہ علم ہے نہ یہ علم ہے اس کے پاس، بس ڈگریاں ہیں اس کے پاس. تو علم حاصل کریں جس نے یہ جو علم دین ہے یہ انبیاء کی میراث ہے. تو جس نے اس کو پایا ہے اس نے وافر مقدار میں علم حاصل کیا. تو انبیاء علیہ السلام نے کے پاس جو علم تھا بذریعہ وحی آیا اور آگے سکھایا وہ یہی علم دین تھا. باقی جو کچھ باتیں ہیں جیسے طب سے متعلقہ ہیں اور دیگر متعلقہ ہیں تو وہ تو قرآن کے اندر بھی اشارے موجود ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے ایک مناسب طور پر اس حوالے سے امت کی تعلیم فرمائی ہے. لیکن اس کو خالص، اس کو مقصود بنا کے اور اس کو فوکس کر کے وہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں اور ادھر لوگوں کو متوجہ نہیں کیا ہے جو اصل بنیاد تھی. جس علم سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں، عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک مسلمان پرفیکٹ انسان بنتا ہے بندہ. یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ بنتا ہے تو مسلمان ہی صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے اگر وہ صحیح مسلمان ہو. اگر وہ مسلمان نہیں ہے اور جو انبیاء کی اللہ کی تعلیم آئی ہے اس کا عامل نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے صحیح معنوں کے اندر. تو یہ تعلیم جو ہے وہ اصل ضروری ہے جو انبیاء کی میراث ہے. باقی جو زائد ہیں وہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کو بقدر ضرورت حاصل کریں اور یہ نہ ہو کہ اصل سے غافل رہ جائیں انبیاء کی میراث سے اور پھر جو زائد چیزیں ہیں وہ آپ حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.